جب کسی حادثے پہ صبر نہ آ رہا ہو تو یاد رکھیں کون سا صبر ہے؟ فصبر جمیل. صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں. آیت نمبر 18. صبر جمیل کس صبر کو کہتے ہیں؟ جو پہلی چوٹ لگنے پہ، صدمہ لگنے پہ پہلے الفاظ جو آتے ہیں جس میں انتہا کی عاجزی ہوتی ہے اسے صبر کہتے ہیں. جو رو پیٹ کے لوگوں کو تانے بدوائیں دینے کے بعد آتا ہے وہ صبر نہیں ہوتا، وہ انسان کی بے بسی ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو صبر کے بہت سارے مرحلے نظر آتے ہیں، اور بہترین 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 صبر وہ ہے کہ جس پہ شکر کیا جائے. کہ شکر اللہ، صبر بہترین شکر وہ ہے جو اس موقع پہ کیا جائے جہاں صبر کرنا بھی مشکل ہو رہا ہو. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا. انہیں نہیں پتا تھا یوسف کی کیا قیمت ہے، جیسے امیہ بن خلف کو نہیں پتا تھا بلال کی کیا قیمت ہے، جیسے زید بن حارثہ کی قیمت کسی کو نہیں پتا تھی. بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے جو ہمارے اکابر گزرے، یہ لوگ منڈیوں میں نا چند قیمتوں پہ بکے. اللہ پھر اوپر سے بتاتا تھا یہ میرے لیے کتنی قیمتی ہیں. کسی کو یتیم بنایا، کسی کو غلام بنایا، کسی کو بازاروں میں بکوایا. پھر جا کے زید بن حارثہ، پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آتا، واحد ایک صحابی ہے حضرت زید جن کا نام سورہ احزاب میں آپ پڑھیں گے. تو بظاہر کیا تھا؟ چند سکوں میں بک کے ان کے پاس پہنچے تھے حضرت خدیجہ کے پاس. بلال حبشی کون تھے؟ جنت میں سب سے رسول اللہ سے بھی پہلے جن کے قدموں کی آواز سنی گئی وہ بلال حبشی ہیں. تو دنیا والوں نے تو انہیں منڈیوں سے خریدا تھا اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں سجا رکھی تھی. تو یہ ان کی شان تھی. اور ان کو بھی کیا یوسف علیہ السلام کو پہلے تخت پہ پہنچانے سے پہلے کنویں میں پھینکا، کنویں سے نکال کے منڈی. میں کہتی ہوں یہ بات کیسی لگتی ہے کہ بازار میں بکے وہ، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے. بالکل امیہ اور بلال کا قصہ مجھے یاد آتا ہے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا. بیوی کا نام کیا تھا؟ بس یہ آپ کو بنی اسرائیلی روایات میں سے ملتا ہے. قرآن کا مزاج بالکل الگ ہے. قرآن کردار بتا دیتا ہے، نام سے مقصد نہیں ہے اس کو. اور عورتوں کے نام لینے میں تو آپ کلام اللہ کی احتیاط دیکھیں گے، سوائے مریم کے آپ کو کسی کی بھی بیوی کا نام نہیں ملتا. جس بیوی نے غداری کی تھی نا لوط علیہ السلام کی بیوی نے، اس تک کا بھی نام نہیں لیا، یعنی برے کریکٹر میں بھی نام نہیں لیا عورت کا. اور ہمارے ہاں عورتیں روتی شادی کاٹ میں میرا نام کیوں نہیں چھپا، یا ابو نے یہ کیوں لکھوا دیا میری پیاری بیٹی. تو نام سے شادی ہو رہی ہے، سارے بازار والے، سارے دکان والے، سارے گھر والوں میں نام بانٹنا ضروری ہے. باقاعدہ بیٹیاں اپنی شادی کارڈ کا مٹیریل لکھ کر دے رہی ہوتی ہیں، اور ایسے اچھے اچھے نام، ایسے عجیب عجیب نام رکھ لیے ہم لوگوں نے جن کا نام اماں کو کہنا آ رہا ہے، ابا کو کہنے آ رہا ہے، لیکن بس سب سے یونیک نظر آیا ہمارا بچہ تو نام بھی اس کے یونیک. یہاں آپ دیکھیں پورے قرآن میں یہ کہ مریم سلام علیہا کا جو معاملہ ہے اس میں ان کے شوہر نہیں تھے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا حکمتیں ہوں گی کہ اللہ نے ان کا نام لیا. باقی آپ کو کسی عورت کا نام قرآن مجید میں اس سے کیا چیز سمجھ آئی کہ عورت کا تو نام بھی. تو پھر عورت اپنے کپڑے ٹیلر کو دینے جائے گی اور بولے گی 21 انچ کا میرا چیسٹ ہے اور فلانے انچ کا. میں اپنے شوہر کے ساتھ گلشن کے ایک مارکیٹ میں کھڑی ہوئی تھی، یہ شاپ میں تھے، میں ویٹ کر رہی تھی. لٹرلی کانوں سے سنی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں نا، ایک مرد آیا اور وہ ریڈی میڈ کرتیاں ہینگ ہوئی ہوں گی. اب اس کی بیوی ہوگی کال پہ، ہم تو اچھا گمانی کرتے ہیں، اور وہ اس سے ایک ایک پارٹ کا سائز پوچھ رہا تھا اور ہاتھ میں انچ ٹیپ لے کر کھڑا ہوا تھا. اچھا خاصا بندہ جو ہے تماشا بنا ہوا تھا. انڈر آرمس کا کیا سائز ہے، چیسٹ کا یہاں سے تمہیں ٹائٹ تو نہیں ہوگی کرتی، ایسا تو نہیں ہوگا، اچھا ہپ کی طرف سے کتنا سائز ہے. اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. ایون یہ کہ مرد انڈر گارمنٹس کی شاپ پہ کھڑے ہوئے اپنی عورتوں کو فون کر رہے ہوتے ہیں. بے حیائی کی انتہا ہو گئی ہے. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ایسا بے حیا معاشرہ ہمارا. تو اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نام جس کو دیکھو زلیخا، ممبروں پہ زلیخا زلیخا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے زلیخا کا نام نہیں لیا ہے، رسول اللہ نے زلیخا کا نام نہیں لیا ہے. یہ آپ کو بنی اسرائیلوں کی روایت میں اس کا کیا نام ملتا ہے جی زلیخا. تو ہمیں نام سے کوئی کنسرن نہیں، لیکن یہ سمجھ لیں اگر عورت کا نام چھپا ہوا ہے تو عورت کا چہرہ کتنا چھپا ہوا ہوگا، عورت کی حیت کتنی چھپی ہوئی ہوگی، اور عورت کے لباس کتنے چھپے ہوئے ہوں گے. عورت کے معنی کیا ہیں؟ عورا، چھپا ہوا. عورت چھپی بھی نہیں ہے تو پھر وہ عورت کہاں سے رہی؟ تو پلیز اپنے اپنے لقب کا ہی کوئی ہم لحاظ کر لیں کہ ہم چھپنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اسے اچھی طرح رکھنا. بعید نہیں کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لے. تو اس کا کیا مطلب تھا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. جیسے فرعون، اچھا یہاں شوہر لے کر آیا بچہ گھر کہ بھائی اس کو رکھو، اور فرعون میں کون لایا تھا؟ آسیہ نے پکڑ کے کہا تھا فرعون اس کو رکھ لو، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی کہ آجا. یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب یعنی عزیز مصر نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا، بشری تقاضوں کے اعتبار سے بڑھتا عورت کی طرف. کیونکہ عورت کا فتنہ رسول اللہ نے کہا تھا میری امت کے 2 بڑے فتنے ہیں، ایک عورت کا فتنہ اور ایک مال کا فتنہ. عورت کے چکر میں مال برباد کر دے گا، مال اڑانے کے لیے عورتیں خرید لے گا. یہ اس فتنے میں کہیں نہ کہیں پڑا رہے گا. اور یہ فتنہ آج دکھ رہا ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اور یہ جو کلام ہے نا، اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی بات ہے اور تمام باتوں کی بادشاہ ہے یہ کتاب. اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف ایسے جیسے جڑے ہوئے موتی ہوں.
ان جڑے ہوئے موتیوں سے کیا کیا حکمتیں نکلتی، جب تک جڑیں گے نہیں نا آپ کو قرآن بس ایسے گزرتے ہوئے محسوس ہوگا. تو یہاں انہوں کیا کیا، گھر کی عورت نے کس کو لجھانے کی کوشش کی؟ غلام کو. پرچیل جو منڈیوں سے بک کر غلام پہنچا ہے. ایلیٹ کلاس کی عورتوں کے گناہ نا بڑے نچلے درجے کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ خالی پیٹ ایسا گناہ نہیں کرتا جو بھرا پیٹ کرتا ہے. ایک بہت مشہور ہوئی تھی ایک تصویر اس کے اوپر فیس بک پر کہ چند دوست تھے اور بڑے ہائی فائی قسم کے دوست تھے, بہت مہنگی جگہ پہ انہوں نے جا کے کھانا, اتنا پیسہ ہوتا ہے کہاں اڑائیں سمجھ نہیں آتا, دماغ پہ چڑھا ہوا تھا وہ پیسہ. تو انہوں نے کھانا منگایا, کھانے میں سے ایک روٹی بچی ان کی, وہ تصویر مجھے آج بھی یاد ہے, میرا سیل فون چینج ہو گیا ورنہ وہ میں نے رکھی ہوئی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ان کے پاس. پھر اس کے بعد وہ اس کا دور چلتا ہے سٹے مارنے کا اور وہ پینے کا سگریٹ وغیرہ. تو انہوں نے پہلے تو خود کھانا وانا پیٹ بھر کے کھایا, پھر جو کھانا بچا, روٹی باقاعدہ ایک روٹی دکھائی تھی اچھی سی ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی, انہوں نے ایشٹرے ہٹا کے روٹی کو ایشٹرے بنایا تھا. کس کا بھی استعمال کرتے تو سب اپنے سگریٹ اس میں مسل رہے تھے. یہ بھرے پیٹ کے گناہ ہوتے ہیں. تو یہاں کیا تھا, بھرے پیٹ کی عورت تھی, عزیز مصر کی بیوی تھی, کون سی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھی. لیکن جب انسان گند میں پڑنے کی عادی ہو جاتا ہے نا, پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ منہ کہاں مار رہا ہے. تو اس لیے بھی کیا وہ کس کے لیے, افیئرس کے لیے, کیا ایلیٹ کلاس کے مرد نہیں ہوں گے, بلو کالر مرد نہیں تھے, لیکن ایڈکشن اس حد تک کی ہو گئی تھی کہ گھر کا غلام, اور غلام بھی بے انتہا حسین. آپ کو نا باقاعدہ کوئی آیت نہیں ملے گی جیسے فصبر جمیل, جمیل بڑا خوبصورت, یعنی صبر والا, صبر جمیل, جمیل والا صبر کیا تھا. یوسف کے لیے یوسف جمیل نہیں ملے گا آپ کو, قرآن نہیں بتاتا, حدیث بتاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب میں معراج پہ گیا اور میں فلاں آسمان پہ اپنے بھائی یوسف سے ملا تو واللہ اس کو پوری دنیا کا آدھا حسن دے دیا گیا تھا. امیجن کر لیں, ساری عورتیں دماغ میں لائیں, مرد دماغ میں لائیں, اور اس کا ہاف حسن یوسف کتنے سے چہرے پہ فٹ ہو گیا تھا. تو وہ بھی آپ سوچیں کہ غلام ہی کیوں نہ ہو, لیکن پھر اٹریکشن ڈیولپ ہوئی. اور یہ مت سمجھے کہ صرف مردوں میں یہ ہاتھ بڑھتا ہے, عورتیں بھی اگر سدھاری نہ جائیں اور لگام نہ لگائی جائیں تو ایکسٹرا میرٹل افیئرس عورتیں بھی چلا رہی ہیں آج کل. تو یہاں اس نے کیا کہا, دروازہ بند کر کے کیا بولی کہ یوسف آؤ, دعوت سارا اہتمام کس نے کیا. اور کسی معاشرے کی اگر ارذلی دیکھنی ہو کہ وہ کتنا گر چکا ہے تو دیکھیں کہ اس کی عورت مردوں کے لیے دروازے بند کرنے لگتی اور کہنے لگے کہ یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. اب اس برہان کے اوپر آپ کو بہت سارے دلائل, بہت ساری تفاسیر ملیں گی, بس یہ سمجھ لیجیے شاید کہیں آپ کو ملتا ہے کہ جبریل امین اپنی حیت کے سامنے آ گئے تو ایک خوف ڈال دیا تھا یوسف کو کہ تم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. کہیں پتہ لگتا ہے کہ ایک بت رکھا ہوا تھا اس کے کمرے میں, اور جو اس کی عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے یہ گندا کام کرنے سے پہلے اپنے بت پہ کپڑا ڈال دیا. تو یوسف نے کہا کہ یہ جھوٹے رب سے ڈرتی ہے اور شرم کر کے کپڑا ڈالتی ہے, میرا رب تو ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں کیسے اس کی طرف بڑھ جاؤں. تو کوئی برہان, واللہ عالم, بچے سمجھ لیں کہ اللہ نے ان کو تھام لیا تھا. اور ایسے برہان, ایسے دلائل اور رسول اور انبیاء کو دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کریم بہت ینگ ایج میں تھے جب ایک دوست نے ان سے کہا, چرواہا تھا وہ دوست, کہنے لگا وہاں فلاں جگہ کیا شاندار قصوں کی اور جو نا جگتوں کی محفل ہوتی ہے, وہاں گانا بجانا ہوتا ہے, تو تم بھی چلو. اور اللہ کے نبی کریم چلے ان کے پیچھے, اور رستے میں کیا ہوا, ایک دفعہ تو یہ آیا کہ ان کی جو تیبند تھی ان کے پاؤں میں آئی, دھڑم سے گرے اور اتنی چوٹ لگی کہ وہ آگے جا نہ سکے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ گئے وہاں تک پہنچے, لیکن اس کے قریب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پہ نیند کا غلبہ ڈال دیا, اور ایسا سوئے کہ جب صبح دھوپ کی کرنیں منہ پہ پڑی تو رسول اللہ کی آنکھ کھلی. یعنی جو بچنا چاہتا ہے نا, اللہ پھر اس کو ایسے بچا بھی لیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام خود حیا والے مرد تھے. آج مرد کہتے ہیں ہم کیوں نہ عورتوں کو دیکھیں جب وہ بند ٹھن کے اتنی نکلی ہے. تو یہ عزیز مصر کی بیوی نے تو دروازے بھی بند کیے تھے, بنی ٹھنی بھی ہوگی, لیکن جس مرد میں حیا ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماحول میں کتنی گندگی ہے, اس کی اپنی نیچر میں حیا ہوتی ہے. ایسا ہوا برہان نہ دیکھ لیتا, ایسا ہوا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیتا. حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے, اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پہ دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی, کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے. لمحوں میں ماحول چینج, بالکل مظلوم مجرم لگنے لگا, اور مجرم بالکل مظلوم بن گیا. شوہر نے جو سامنے دیکھا تو ایسے جو ہے نا اپنے چھنتر بدلتی ہیں, اور اتنی حاضر جواب عورت تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کوئی بہت لمبا ٹائم نہیں لگایا کہ میں کیا کروں نا, بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی, سارا ملبہ کس پہ ڈال دیا, یوسف پہ ڈال دیا. اس کے اچھا کہنے لگی کہ اس کی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے, اور موقع نہیں دیا اپنے شوہر کو بولنے کا, خود ہی سزا بھی تجویز کر دی. اس کے سوا اور کیا سزا ہوتی ہے, ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. خود ہی سوال خود ہی جواب. یوسف نے کہا یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی. اب یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پہ خاموش نہیں رہے, اللہ توکل, اللہ مجھے بچائے گا, اپنی طرف سے بات کہی. حق کہہ دینا, اپنا حق ثابت کرنے کی بھی ضرورت ہے. کچھ لوگ ایسے بنتے ہیں نا کہ بس وقت ہی جواب دے گا, تو بھائی تمہارے منہ میں کیا ہے. یہ وقت پہ استعمال کرنا بھی حکمت ہے. انہیں پتا تھا کہ میری چلے گی کچھ نہیں, میں تو پرچیز غلام ہوں, لیکن کیا ڈیفینڈنگ میں اپنی زبان کا استعمال کیا اور اپنا دلیل دیا. کیا دیا, یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے کہ مرد نے اس پہ ہاتھ ڈالا اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے, بچانے کے لیے اس کی قمیص آگے سے پھاڑ ڈالی, اور یہ جھوٹا ہے. اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. جب شوہر نے دیکھا, کس نے دیکھا, جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. نہ سزا دی, ایک بڑا اسمارٹ سا اسٹیٹمنٹ دیکھ کر سائڈ پہ ہو گیا. اسے کہتے ہیں دیوس. پڑھ چکے ہیں نا ہم دیوس کسے کہتے ہیں. دیوس مرد جنت میں نہیں جائے گا. چھوڑ دیں سپنے اپنے براڈ مائنڈیڈ سو کالڈ بغیرت قسم کے مردوں کو جنت میں لے جانے کے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ دیوس مرد کبھی جنت نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا یہ دیوس کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ جس کو اپنے گھر کی محرم عورتوں میں غیرت نہ آئے.
اسے کچھ فرق نہیں پڑتا عورت پردہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، بے شرمی سے مووی والے کے سامنے ایسے بیٹھی ہوئی ایسے لیٹی ہوئی ہے، اور دلہا ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے پہلے یہ مزے لے لے پھر میری ٹرن آئی. کون سے پوز نہیں بن رہے ہوتے، اور وہ ایک مووی میکر اور ایک خوبصورت دلہن اپنے پورے حسن کے ساتھ برائڈل روم میں ہوتی ہے. نہیں، وہ جو اکیلے کی بات میں بتانا چاہ رہی ہوں، اور کزنوں کو اماؤں کو باہر نکال دیا جاتا ہے، عورت شائع کر رہی ہے، دلہن شرما رہی ہے. اب آپ ریلیکس ہو جائے، آپ پوز دیجیے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہ پوز، یہ کیمرہ مین، یہ ایک من کی بھاری البم میں نیچے ہی رہ جائیں گی. جب اس کا جواب اوپر دینا ہوگا نا، پھر واقعی اکیلا ہوگا انسان. اس وقت داڑھی والا باپ کہاں جاتا ہے؟ اس وقت اپنے نام پر حاجی لگانے والا شوہر کہاں جاتا ہے؟ اس وقت خود کو غیرت مند بھائی کہنے والا شوہر کہاں جاتا ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے مکس گیدرنگز میں جب اپنی بیوی پورے حسن کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہو اور آفیشیل محرم مووی میکر اس کو ہر اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ایسے مرد کو دیوس کہا گیا ہے جو اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیویاں لے کر جاتا ہے، جو اپنے عورتوں کو بے پردہ بازاروں میں لے کر جاتا ہے. اور لوگ پتہ ہے یہ والے باتیں کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. حد سے آپ اس محلے میں میرا درس بند کروا دیں گے نا، کوئی حدیث بند کروا سکتا ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے نا کہ ڈر گیا تھا عزیز مصر. ایسا معاشرہ تھا جس معاشرے میں یہ ظلم ہوا تھا، وہاں مردوں کی نہیں چلتی تھی، دیوس مرد بکھرے ہوئے تھے، عورتیں غالب آئی ہوئی تھیں. جی باجی. آمین 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 آمین. اور دیکھیں مرنے کے بعد نا لوگ پکڑ پکڑ کے ہمیں پردے کروا رہے ہوں گے. اللہ سے دعا کرے اللہ بس اس رمضان میں ایسے پکڑ میرے دل کو ایسے پھیر دے. تیرے ہاتھ میں تو عمر فاروق کا دل تھا، چاقو کینچی اور وہ چھڑا اٹھانے والے کو تو نے ایسا بدل کے رکھ دیا. تو میں تو پھر کلمہ پڑھتی ہوں، رسول اللہ پہ درود بھیجتی ہوں، ان کا امتی ہونے کی محبت ہے مجھے. تو اللہ مجھے موت سے پہلے اور رمضان سے بڑھ کے پیاری نیکیاں کس دن کی ہوں گی. شریعت کا پردے کا ارادہ کریں، جس مقام پہ ہیں اس سے 10 قدم آگے بڑھتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ ایک عورت کے لیے میری یہ دعا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، کہ جب لیلۃ الجزا ملے، یہ ہمارا ڈیلی کا پریکٹس میں ہمیں اللہ شریعت کے پردے کا تاج دے دے. وہ لیلۃ الجزا بھی ہو جائے، وہ لیلۃ الجائزہ بھی ہو جائے، وہ آسمانوں پہ ہماری شہرت کی وجہ بھی بن جائے. تو کیا کہنے لگا، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف اس معاملے سے درگزر کر کتنا ہارا ہوا شوہر تھا بیچارہ. یوسف چھڑ پرے مار اس کو، یہ ایسی ہی ہے، تو سیدھا ہے نا، تو ایسا کر، ایکسکیوز کر دے، معاف کر دے، سائڈ پہ کر دے. اور اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ لے، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں. یہ بات اب کیا ہوئی، اسکینڈلائزیشن کے لیول پہ آئی. گھر سے نکل کے کہاں چلی گئی، مارکیٹ میں، گلی چوباروں پہ اس کی ڈسکشنز ہونے لگی. اور کیا ڈسکشن ہو رہی تھی، شہر کی عورتیں آپس میں. آپ یہ دیکھیں کہ محفل میں یا عورتوں میں باتیں کیسی ہوتی تھیں. سلائی سینٹر کی باتیں نہیں، عورتیں کس کی باتیں کرتی. تمہیں پتہ لگا عزیز مصر کی بیوی کا چکر چلا ہے، اور عزیز مصر کی بیوی جو ہے نا کسی ایلیٹ کلاس کے مرد کو نہیں پھنسا رہی تھی. کس کو پھنسا رہی تھی؟ ایک نوجوان غلام کو پھنسا رہی تھی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب معاشرے بگڑتے ہیں تو عورتوں کی گوسپ سنا کریں کس طرح کی ہوتی ہے. ابھی کہیں آپ چپکے سے کینٹین میں جا کے بیٹھ جائیں نا، ینگ لڑکیوں کی باتیں سنیں. وہ تمہارے والا یہاں سے گزرا تھا، دکھانا ذرا کیسا پوسٹ ہے، یہ تو بالکل میرے والے جیسا لگ رہا ہے. یہ میرے والا کیا ہے، ابھی صرف فون نمبر ملے ایک دوسرے کے، یہ میرا والا ہو گیا، یہ تیرے والا ہو گیا. شادیوں میں بیٹھے تو کزنیں یہی دیکھ رہی کہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نمبر دے دوں، میرا بھائی بہت اچھا ہے. یہ مصر کی گند تھا، مصر کا گند تھا کہ وہاں کی عورتیں آپس میں بیٹھ کے یہ والے سوشل ڈسکشنز کرتی تھی. سوشل ڈسکشن حضرت خدیجہ بھی کیا کرتی تھی، لیکن ان کے سوشل ٹاکس دیکھیں اور پھر عزیز مصر کی بیوی کے سوشل ٹاکس دیکھیں. اس کے بارے میں عورتیں، اس کے فرینڈ سرکل چرچا کیا کر رہی تھی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی. انہیں یہ نہیں تھا کہ کسی مرد کے پیچھے پڑی. ایشو کس پہ تھا؟ دیکھو تو صحیح کتنی ہلکی چوائس ہو گئی اس کی، اپنے غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے. محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ سرہی غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیے دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. عزیر عزیز مصر کے گھر کی بات دوستوں تک پہنچی، اور دوستیں جو ڈسکشن کر رہی تھی اس کے بیچ میں سے کوئی ہوگی فراڈن دوست، اس نے آ کے عزیز مصر کو بتا دیا، تمہیں پتہ ہے تمہارے بارے میں تو چوک پہ چوباروں پہ یہ باتیں ہو رہی ہے. اچھا، اسے بھی بجائے اس کے کہ شرم کھاتی، اس نے کہا اچھا مجھے اتنا انسلٹ کیا ہے تو اب میں ان کو بتاتی ہوں میں بہکی کس کے اوپر تھی. تو باقاعدہ اس نے اپنی تمام سرکل کو بلایا. اور یہاں ایک چیز آپ نوٹ کریں، قصہ پڑھتے ہوئے نوٹ نہیں ہوتا، جب سنتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے. یوسف اور عورت کا معاملہ کھل چکا تھا. اس سے پچھلے والے پیراگراف میں مرد کو پتہ لگ چکا تھا میری بیوی کس لیول تک گر چکی ہے. نکالا کیوں نہیں یوسف کو اپنے گھر سے؟ اسی ماحول میں اسی بیوی کے درمیان پھر چھوڑ کے چلا گیا اپنے غلام کو. غلام بھی پتہ ہے بلا کا حسین ہے. یہ جو مرد بغیرت ہو جاتے ہیں نا، ان کو پھر ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا. اور عورتیں ایسے ہی نہیں دوسروں کی طرف لجاتی ہیں. اکثر 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 کہہ رہی ہوں، سب نہیں، اونچے گھرانوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اس چیز میں دیوانی ہوتی ہیں. ان کے شوہر کمانے کے چکر میں ان کی تعریف کرنا بھول جاتے ہیں، تو پھر ان کے دوستوں کے شوہر اس کی تعریف کرتے ہیں. کیونکہ عورت کے اندر ایک نیچر ہے کہ اس کو سرایا جائے. اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اور کوئی نہ سرائے تو وہ سینڈریلا کی طرح شیشے میں بتا شیشہ کون سب سے پیارا کون. اس کی نیچر ہے. ایک بہت بڑے اسکالر نے لکھا کہ اگر تم عورت کو کوئی پنش دینا چاہتے ہو نا تو ایک پنش دے دو. لوگوں نے کہا پتہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، کہنے لگے اس کو خوب میک اپ دو، خوب بننے ٹھنڈے کا سامان دو، اس کو خوب ٹائم دو. جب وہ لیکن جس کمرے میں بنے ٹھنڈے اس میں شیشہ نہ دو. وہ ایسی پاگل ہو جائے گی، لائنر صحیح لگا یا نہیں لگا، موٹا تو نہیں لگ گیا، پل کے زیادہ تو نہیں جڑ گئی، منہ زیادہ ٹیڑھا پیڑا تو نہیں کرے. وہ اس میں نفسیاتی ہو کے باہر نکلے گی. ایسے عورتیں چپ ہو جائیں گی. تو عورت میں نا سراہے جانے کی خواہش، چاہے جانے کی خواہش بہت ہے. جب یہ غالباً عزیز مصر جس قسم کی پرسنالٹی اللہ نے دکھائی وہ یہی ہوگا کہ نوٹ چھاپنے کی مشین ہوگا، عورت سے دبنے والا ہوگا نہ. اس کے پاس عورت کی تعریف کرنے کا ٹائم تھا. تو اس نے پھر کیا کیا، ویکیوم نہیں رہتا، خالی جگہ پہ ہوا بھر جاتی ہے.
محرم رشتے جب سچی تعریفیں نہیں کرتے تو پھر غیر محرم کے کمنٹس بڑے پیارے لگتے ہیں. تو یہاں یہی ہوا کہ اتنا اعتماد کیا کہ نکالا نہیں یوسف کو اپنے گھر سے. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے سے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ کی دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. پتہ ہی نہیں لگا کہ ہاتھ پہ چھری چلی ہے یا فروٹ پہ چلی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ جس کو اللہ کے چہرے کا دیدار ملے گا, کہاں جہنم کی گرمی اور کہاں حشر کی ڈانٹ پھٹکار میں. جب کسی بہت میسمرائزنگ چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, انجیکشن لگاتے ہوئے بچوں کو کیا کرتے ہیں, بہلا رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی پسندیدہ کارٹون, ان کو پتہ بھی نہیں لگتا حضرت انجیکشن اندر گئے باہر آ گئے. اس سے پہلے تو وہ کمپاؤنڈر کو دیکھ دیکھ کر چیخے مار رہے ہوتے ہیں. پھر ان کی من پسند چیز ان کے سامنے کر دو تو اس میں یہ جو ہماری آئیز ہے نا, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لینسز رکھے ہیں, ان کلر سے وہ گیج ہو جاتے ہیں. اور جب وہ کلر گیج کر لیتے ہیں تو کسی حد تک انسان کو وہ پین فیل نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے اس نے کیا کہ پتا تھا اتنا حسین یوسف ہے, جب چلے گا نا تو اس اینگل سے سیب کٹے گا, سیب بعد میں کٹے گا, انگلیاں پہلے کٹیں گی. اور ایسا ہی ہوا, ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی, حاشا للہ, یہ شخص انسان نہیں, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. ایک تو اس لیے کہ اتنا فرشتہ صفت ہے, ہم سے اٹریکٹ ہی نہیں ہو رہا. آج بھی جو لڑکے عورتوں سے اٹریکٹ نہیں ہوتے اسے لوگ بولتے ہیں کیا فرشتہ بنا گھومتا رہتا, کیونکہ فرشتوں میں اٹریکشن نہیں ہے. اور کیا ہے کہ حسین اتنے تھے, ان باتوں سے, ان اسٹیٹمنٹ سے پتہ لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا گویا انسان نہیں ہو سکتے, اتنا حسین اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیزائن کیا تھا. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا, یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. ہٹی نہیں, اسی پہ جمی رہی. عورتوں نے کہہ دیا مجھے اکیلی کو الزام دے رہی تھی, تم سب کو کیا ہوا. دیکھا یہ تھا ہی ایسا کہ میں تو اٹریکٹ ہو گئی اور ہوتی رہوں گی جب تک میں اس سے اپنا سکون نہ لے لوں, جب تک یہ میرے قریب نہ آ جائے. یا تو میرے قریب آ جائے یا پھر دور کہاں ہو, قید خانہ, سزا نہ دے دوں میں اس کو. اللہ اکبر, کتنا اس کو وہ تھا, اس کو پتا تھا کہ میرے کہے پہ جو ہے سزا میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب, قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. اللہ ہمارے مردوں کا ایسا ایمان دے دیجیے. وہ فتنہ والے ماحول سے بہتر ہے میں گھر میں دبا رہا ہوں, میں تھوڑا کما لوں لیکن میں امریکہ کی گلیوں میں نہیں نکل سکتا, میں اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا اسپین کی خوبصورت عورتیں دیکھو. مصر کا حسن تو آپ لوگ کو پتا ہے, حسن مصر آج بھی مشہور ہے, ان کی سرائی دار گردنیں ہوتی ہیں. اور پھر آپ مصر کی ذرا حجاب دیکھیں, وہ حجاب ہوتے ہیں, وہ تو زیادہ اٹریکشن ہوتے ہیں. میں روزے سے ہوں, نام نہیں لینا چاہتی, ان کے حجاب کے کیا کیا نام ہے اور پھر ان کی محبوباؤں کے کیا کیا نام ہے, دلربا, دل فریب, پتہ نہیں کیا کیا تو ان کے سسٹم ہے. مصر کا حسن آج بھی بہت زیادہ مشہور ہے اور بازار مصر بھی بہت زیادہ مشہور ہے. اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے مجھ کو دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیا. اب یہ مدت کتنی تھی کچھ نہیں پتا, قریب کوئی 9 سال کے قریب. کوئی چھوٹا بے جرم 9 سال 9 مہینے کوئی نہ رہے. اپنی عورتوں کو تو نہیں لگام لگا سکے تو جو حیا والا تھا اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا. حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے ہیں. قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. ایک جو اچھا انسان ہوتا ہے نا, وہ کچن میں بھی اچھا ہوتا ہے, وہ شادیوں میں بھی اچھا ہوتا ہے, وہ جیل خانوں میں بھی اچھا ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی محسن کی پرسنالٹی تھی. وہ اپنے گھر میں بھی محسن تھے, وہ بازار میں بھی آ کے محسن ہوئے, وہ عزیز مصر کے گھر کا غلام بن کے بھی محسن رہے, اور سب سے بڑھ کے وہ قید خانے جیسی جگہ میں بھی فرسٹریٹ نہیں ہوئے, کوئی ان کو جھنجھلاہٹ نہیں ہوئی. قیدیوں نے گواہی دی کہ آپ بڑے نیک آدمی دکھتے ہیں. تو خواب کی تعبیر کس سے پوچھنے کے لیے آئے؟ یوسف علیہ السلام سے. یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں, اپنے بزرگوں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندہ کے ساتھیوں, تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیک سیدھا طریقے زندگی ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اے زندہ کے ساتھیوں, تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اسے غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید میں پڑا رہا. یوسف علیہ السلام سے کیا پوچھا تھا ان دونوں دوستوں نے آ کے, اور یوسف علیہ السلام کیا کرنے لگے؟ تبلیغ کرنے لگے. تبلیغ کا کام ہر جگہ, بازار میں ہے, کالرز میں ہے, گھر میں ہے, مہمان آئے ہیں, اپنے کھانے کی تعریف کروانے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کروائیں.
مبلغ جو ہوتا ہے نا وہ چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کلاس 1:30 سے 12 سے 1 بجے تک ہے تو آپ مبلغ ہیں, بعد میں پتہ نہیں آپ کیا ہیں. دین کی حیثیت سے جو ہم مسلم ہیں, یہ ہم 24 گھنٹے ہر وقت ہم اللہ کی طرف سے ایک منصب پہ معمور ہے. اور منصب کیا ہے؟ ہم امت محمدی ہیں, امر بالمعروف کرتے رہیں گے اور نہیں انل منکر کرتے رہیں گے. ایک شخص جو ہے نا وہ جہاز میں سوار ہوا اور اس کے پاس فری آف کاسٹ, آپ کو پتا ہے کہ جہاز کے اس میں ہمارا میل اس میں ایڈڈ ہوتا ہے. تو ایک عورت آئی جو ایئر ہوسٹس تھی, اور اس نے اس مرد کے سامنے جو ہے نا شراب پیش کی اور کہنے کہ سر یہ ہماری طرف سے ایز اے کمپلیمنٹ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے, یہ فری آف کاسٹ ہے اور یہ ایسا اور ویسا ہے. اس نے شراب نہیں پی. اس نے کہا نہیں میں نہیں پیتا. کہنے کہ سر اس کا کوئی آپ سے ہم چارج نہیں لیں گے, یہ ایکسٹرا آف میل ہے, آپ لے لیجیے. اس نے کہا نہیں میں لوں گا ہی نہیں, میں لے نہیں سکتا, میں آن ڈیوٹی ہوں. اس کو سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا اچھا ایسا کرو, یہ شراب نا تم اپنے پائلٹ کو پلا دو جا کے. تو اس ایئر ہوسٹس نے کہا میں پائلٹ کو کیسے پلا سکتی ہوں جبکہ پائلٹ کے ہاتھ میں ہمارا اسٹیئرنگ گیئر ہے, پورے یہ جو جہاز ہے اس کا سارا نظام کس کے ہاتھ میں؟ پائلٹ کے ہاتھ میں. ہم آن ڈیوٹی اسٹاف کو الکوہول پینے کی اجازت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تمہارے پائلٹ کے ہاتھ میں صرف اس جہاز کا گیئر ہے اور میں 24 گھنٹے آن ڈیوٹی مسلم ہوں, میرے ہاتھ میں میرا ایمان ہے, تو میں الکوہول پی کے خود کو ضائع نہیں کر سکتی. تو ہر وقت ایک مبلغ, ایک داعی دین, ایک امت محمدی ہر وقت ایک ڈیوٹی پہ معمور ہے. اور واقعی جو لوگ اس کی نیت سے نکلتے ہیں نا وہ بازار میں جا کے بھی تبلیغ کر کے آتے ہیں. بینگ اے لیڈی, جو میں نے آپ سے بات کی تھی, اگر کوئی ہلکا دوپٹہ مجھے دکھاتا ہے تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ مجھے دوپٹہ دکھائیں. یہ دوپٹے کی بات پوری نہیں کرتا, یہ دوپٹہ نہیں ہو سکتا, تو خود شرما جاتے ہیں نہیں سسٹر آپ, لیکن کیا کریں اس ٹائم ڈیمانڈ ایسی ہے. ابایا دکھائیں تو وہ جھلمل تارے, اس کے تارے اتنے, تو اندر قمیض میں بٹن نہیں ہوتے فینسی جتنے ابایا پہ. تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی حجاب والا ابایا دکھائیں. یہ ابایا نہیں ہے, یہ میکسی کو آپ لوگ نے ابایا کہہ دیا. نام باہر لکھا ہوا ہے سطر حجاب, آپ کی شاپ کا نام ہے حجاب کارنر, اور اندر بے حجابی کی آپ نے انتہا کی ہوئی ہے. لیکن یہ حجاب نہیں ہے, آپ پلیز ابایا دکھائیں جو ابایا کے سارے سطر پورے کرتا ہو. یہ کیا ہوتی ہے؟ حکمت سے تبلیغ ہوتی ہے. تو مبلغ ہر آن میں کیا رہتا ہے؟ مبلغ رہتا ہے. الحمدللہ رکشے والے نے زیادہ پیسے لیے, آپ کہہ دیجیے بھائی میں دے سکتی ہوں لیکن آپ کے لیے برکت چلی جائے گی کیونکہ جائز منافع میں اللہ نے برکت رکھی. اب مانے نہ مانے, رکشہ آپ کو بعد میں مل جائے گا, لیکن امید ہے کہ اس کی زندگی اور ایمان سیدھا ہو جائے گا. تو انہوں نے بھی کیا کیا, قید میں بجائے یہ کہ ٹھا کر کے پورا خواب سنا دیتے, اور پتا تھا اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دعوت دی. اور چونکہ غلام تھے وہ, جو دونوں قید تھے, تو بات بھی انہی کے لیول پہ آ کے کی. بتاؤ وہ غلام اچھا ہے جس کا ایک رب ہو یا وہ جس کے بہت سارے رب ہوں؟ کیسے موقع کے مناسبت سے بات کی جاتی ہے, یہ بہت بڑی حکمت آپ کو سورہ یوسف سکھاتی ہے. پھر اچھا ان میں سے جس کے بارے میں کہا تھا کہ تم رہا ہو جاؤ گے اور عزیز مصر کو جا کے دوبارہ سے اپنے منصب پہ فائز ہو جاؤ گے, اس سے جاتے جاتے یوسف نے کیا کہا تھا؟ اور پھر کیا ہوا, کس نے اس کو بھلا دیا؟ یہ جو ہمارے اندر بھول آتی ہے نا, یہ شیطان کی طرف سے. اور آپ اس کو سورہ کہف میں بھی پڑھیں گے کہ وہ جو نا مچھلی کا ذکر کرنا بھول گئے تھے, مجھے شیطان نے بھلا دیا. ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار, مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ, اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خواب کی باتیں ہیں اور ہم